اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور ایسے اوصاف جمیلہ سے نوازا ہے جن کا کما حقہ بیان ہم جیسوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ترجمہ کنز الایمان کہ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سبحان اللہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں جنت پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ اب تصور کریں کہ ایسے بلند و مرتبہ عظمت پر فائز ہونے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و قربت، آپ کی زیارت، آپ کی قربت اور صحبت بابرکت ایسی عظیم ترین سعادت، نعمت اور عبادت ہے جس کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان مشتاق رہا کرتے تھے۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے طفیل صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیا برکتیں ملی؟ علماء لکھتے ہیں کہ ایسی عظیم نعمت عظمت نصیب ہوئی کہ رب تعالی نے انہیں اپنی رضا کا مجدہ ان الفاظ میں سنایا، سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ عز و جل ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو بہترین لوگ اور ہدایت کے ستارے قرار دیا، چنانچہ ارشاد ہوا کہ خبردار میرے صحابہ تم سب میں بہترین ہیں، ان کی عزت کرو۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے راہ پاؤ گے۔